بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت لامحدود ہے، اسی طرح اللہ کے کلمات، اللہ کا دین اور دین پر کام کرنا، دین کا کام کرنا، یہ بھی بہت وسیع ہے۔ اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ سائنسی اکتشافات، سائنسی ایجادات آئے روز نئے سے نئے ہو رہے ہیں۔ انسانی جسم کے حوالے سے جو تحقیقات ہیں ہوتی جا رہی ہیں۔ جتنے بھی انسانی اعضاء ہیں، دماغ ہے، دل ہے، اور جتنے اعضاء ہیں، ان سب پر تحقیق چل رہی ہے اور نئی سے نئی تحقیق سامنے آ رہی ہے۔ اسی طرح کائنات ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، وہ لامحدود ہیں۔ ان کی وسعتیں، کائنات کا سائز اور ستاروں اور سیاروں کے فاصلے، سائنسدان تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ کائنات ختم ہونے والی نہیں ہے۔ طاقتور سے طاقتور دوربین، طاقتور سے طاقتور کیمرے وجود میں آ رہے ہیں، لیکن وہ وسعتیں کنٹرول میں نہیں آ رہی، وسعتیں گنتی میں ہی نہیں آ رہی۔ اسی طرح کمپیوٹر سے متعلق تحقیق ہے، اور کتنی تحقیقات ہیں جو کہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں اور ان میں کوئی اینڈ نظر نہیں آ رہا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب اللہ کی مخلوق، اللہ کی کائنات میں اتنی وسعتیں ہیں، تو اللہ رب العالمین نے سچ فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ دریا، یہ سمندر، اور آپ کو معلوم ہے کہ زمین کے حصے میں کتنی خشکی ہے اور کتنا پانی ہے، 2/3 تقریباً، یعنی 66%، 70% جو ہے وہ پانی ہے، باقی خشکی کا حصہ ہے جس پر انسان رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا، اگر اس پانی کو، اس سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے، انک بنا دیا جائے، روشنائی بنا دیا جائے، لِكَلِمَاتِ رَبِّهِ، کہ وہ اپنے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، لَنَفِدَ الْبَحْرُ، تو سمندر ختم ہو جائے گا، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ اللہ کے کلمات، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی مخلوقات اور اللہ نے جو کچھ کمالات پیدا کیے، اس سے پہلے کہ وہ ختم ہو، سیاہی ختم ہو جائے گی۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ اتنی ہی سیاہی اور لے کے آ جائیں۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کائنات کی وسعتیں ختم نہیں ہو رہی، کائنات وسیع ہوتی جا رہی ہے۔ تو جب اللہ کی مخلوق کا یہ حال ہے، ستاروں اور سیاروں کا اور انسانی جسم کا اور بے شمار مخلوقات کا، کہ ان کا تو ابھی تک احاطہ نہیں ہو سکا، وہ دریافت نہیں ہو سکی۔ سمندری مخلوقات ہزاروں قسم کی ہیں، ہر طرح کی مخلوقات ہزاروں قسم کی ہیں، ایک انسانی ذہن ان کا احاطہ نہیں کر پا رہا، ان کو شمار نہیں کر پا رہا، ان پر تحقیقات اس کی پوری نہیں ہو رہی۔ تو جو خالق ہے، اس کے کلمات، اس کی تعریف، اس کا دین، اس کا کلام، اس میں کتنی وسعت ہوگی۔ قرآن مجید کی ہزاروں تفسیریں لکھی جا چکی ہیں، 10-20 جلدوں میں تفاسیر لکھی جا چکی ہیں، اور آج بھی لکھی جا رہی ہیں، اور ہر ایک میں کوئی نہ کوئی نئی بات ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی انکشاف ہوتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پاک ہے وہ رب کہ جس کی تعریف، جس کی حمد و ثنا کی کوئی حد نہیں ہے، وہ ذات لامحدود ہے، الحی القیوم۔ آج ہم اس رب سے کتنا دور ہو رہے ہیں، یہ ذرا ہم دیکھیں۔ وہ رب اللہ الصمد ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، لیکن ہم کیسے اس کے بندے ہیں کہ ہمیں ہر ایک کی حاجت ہوتی، ہر ایک کی حاجت ہے۔ کبھی امریکہ کی حاجت ہے، کبھی یورپ کی حاجت ہے، کبھی اقوام متحدہ کی حاجت ہے، کبھی IMF کی حاجت ہے، اس سے مانگ، اس سے مانگ۔ ہم اللہ الصمد، اس رب صمد کے بندے ہیں
کہ جو بے نیاز ہے، جو دینے والا ہے. مسلمانوں کو سورہ اخلاص سکھائی گئی، ان کو بتایا گیا کہ یہ ایک تہائی قرآن ہے، ایک تہائی قرآن ہے. ہم نے ایک تہائی قرآن کا مطلب صرف یہ سمجھ لیا کہ 3 دفعہ قرآن پڑھ لیں گے اور پورا 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں گے اور پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا. اللہ کے وسیع پیغام کو ہم نے بہت محدود کر دیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے. تم بھی اکیلے صرف اسی کے ہو جاؤ، ایک ہو کر سب اسی ایک کی عبادت کرو. وہ اللہ بے نیاز ہے، تم بھی صرف اسی کے حاجت مند رہو، اسی کے محتاج رہو، باقی سب سے بے نیاز ہو جاؤ. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا. تو تم بھی سمجھ لو کہ جن سے تم جنے گئے ہو، جنہوں نے تم کو جنا، وہ اللہ کی توحید کے آڑے نہیں آنے چاہیے. نہ تمہارے ماں باپ، نہ تمہاری اولاد، یہ اللہ الصمد رب العالمین کی توحید کے آڑے نہ آئیں. بے شک وہ تمہارے ماں باپ ہیں، بے شک وہ تمہاری اولاد ہیں، لیکن جب اللہ کی عبادت کا، اللہ کی وحدانیت کا معاملہ آئے گا، اور اگر وہ مشرک ہوئے تمہارے رشتہ دار، تو تم سمجھ لو یہ گویا کہ تمہاری اولاد ہی نہیں ہے. اگر ماں باپ کافر ہو گئے تو، اور شرک پہ قائم ہے، کفر پہ قائم ہے، تم ان سے بے نیاز ہو جاؤ. اولاد کافر ہے، اولاد کافر ہے، نہیں مانتے، دین پر نہیں آتے، تم ان سے بے نیاز ہو جاؤ. اس اکیلے اللہ کی عبادت کرو. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے. تم بھی اللہ کی عبادت گزار ہو، تمہیں بھی اخلاق میں، تقوی میں، طہارت میں پوری دنیا سے الگ تھلگ ہونا چاہیے. تمہارے جیسا کوئی نہ ہو، تمہاری جیسی کوئی مثال نہ ہو. تمہارا اخلاق اتنا اعلیٰ، تمہارا کردار اتنا اعلیٰ، توحید میں اتنے اعلیٰ، پیارے پیغمبر کی محبت میں سب سے آگے بڑھ کر، کہ دنیا میں تمہارا کسی مذہب میں، کسی قوم میں تمہاری کوئی مثال نہ ہو. یہ سورہ اخلاص کا پیغام تھا، جس میں اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ کی بے نیازی بتائی گئی ہے. اور آج ہم مسلمان ہر ایک کی دولت پر نظر رکھنے والے، ہر ایک کے منصب اور مقام پر نظر رکھنے والے، لالچی اور حریص بن چکے ہیں. اللہ کہتا ہے بے نیاز ہو جاؤ، صرف اللہ کے در کے بھوکے رہو، باقی سب سے بے نیاز ہو جاؤ. ہاں، دوسروں کی مدد کرنے والے بنو، دوسروں کو دینے والے بنو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا مقام عطا فرماتا ہے. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کہنا یہ چاہ رہا ہوں، عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دین جو ہے وہ ساری زندگی میں عمل کرنے کے لیے ہے. اللہ کی مخلوق یعنی ہمارا وجود، اللہ کی مخلوق یعنی یہ بجلی اور یہ گیس اور یہ سونا اور یہ چاندی، جتنی چیزیں ہیں، یہ دریافت ہوئے جا رہی ہیں، ان میں تحقیقات ہوئے جا رہی ہیں، یہ مسلسل ہے. تو خالق کا ہمارے ساتھ تعلق مسلسل کیوں نہیں؟ خالق کی کتاب سے ہمارا تعلق مسلسل کیوں نہیں ہے؟ مخلوق کے ساتھ تو ہم مسلسل جڑے ہوئے، مخلوق کے ساتھ ہم مسلسل جڑے ہوئے، مسلسل کھا رہے ہیں، مسلسل پی رہے ہیں، مسلسل اللہ کی ساری مخلوق کا، اللہ کی انعامات کا ہم استعمال کر رہے ہیں. لیکن خالق کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ بس ایک ٹائم لیمیٹڈ ہے. کبھی کبھی ہے، ضرورت پڑنے پر ہے، بیمار ہوئے تو اس کو یاد کر لیا، جیب خالی ہوئی تو اس کو یاد کر لیا، کوئی مشکل پریشانی آئی تو اس کو یاد کر لیا، بچوں کی شادی کرنی ہے تو اس کو یاد کر لیا. باقی ہم کہتے ہیں اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے. تو جس کے کلمات لامحدود ہیں اس کے ساتھ ہمارا تعلق بھی لامحدود ہونا چاہیے. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. کب یاد رکھو؟ کبھی کبھی. کیوں؟ پھر اللہ بھی ہمیں کبھی کبھی یاد رکھے گا. دیکھیں، منطق کا اصول ہے جس کو فزکس سے بھی تھوڑا سا ٹچ کیا جاتا ہے. جگہ، وقت، کیفیت، کمیت، ملکیت، یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں. کوئی چیز کیسی ہے
کیفیت. کوئی چیز کتنی ہے, کوانٹٹی کیا ہے, کمیت. کوئی چیز کہاں ہے, اس کی جگہ. یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں. تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. مطلب تم مجھے ہر جگہ یاد رکھو میں تمہیں ہر جگہ یاد رکھوں گا, مشکلات میں بھی آسانی میں بھی. کمیت, تم مجھے کم یاد رکھو میں تمہیں کم یاد رکھوں گا. تم مجھے زیادہ یاد رکھو میں تمہیں زیادہ یاد رکھوں گا. کیفیت, تم مجھے خوبصورتی سے, دل سے, اچھے طریقے سے یاد رکھو, گزارے لائق نہیں, میں تمہیں اچھے طریقے سے خوبصورتی سے یاد رکھوں. تو یہ جو منطق کی جو یہ چیزیں ہیں آپ لوگ جانتے ہیں انگلش میں سوالات ہوتے ہیں, وائی, ویئر, ہو, وین, اور کیا ہوتا ہے بھائی, ہے جی, واٹ. یہ سب ڈبلیو سے آتے ہیں نا, سب ڈبلیو سے آتے ہیں. کہاں, کیسے, کیوں, کتنا, ہاؤ مچ, وغیرہ وغیرہ. تو یہ جتنے بھی سوال ہیں 8 10 9 یہ سب ہر چیز میں شامل ہوتے ہیں. یہ سب ہر چیز میں شامل. ہوم, ہوم بھی کہتے ہیں نا, کس کا, WHO, اسی طرح کہتے ہیں بھائی ہوم. ہوم کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ہوم کس کا, یعنی ملکیت کس کی ہے. تو یہ سب چیزیں ہر گفتگو میں, ہر کلام میں شامل ہوتی ہیں. یہ کائنات کس کی ملکیت ہے, اللہ کی. یہ کائنات اس نے وائے کیوں پیدا کی, عبادت کے لیے. یہ کائنات کہاں ہے, ہماری نظروں کے سامنے. یہ کائنات کتنی ہے, انلمیٹڈ ہے. رب العالمین کی طاقت لامحدود ہے. یہ سب چیزیں ہمیں سمجھنی ہیں, یہ شامل ہیں. عبادات میں ان تمام سوالوں کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے. ہماری عبادت کہاں ہو, کیوں ہو, کتنی ہو, کس طرح ہو, کس کے طریقے پر ہو. میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, اسی طرح اللہ رب العالمین کی جب مخلوق کی حدود سامنے نہیں آ رہی, احاطے میں نہیں آ رہی, تو اللہ کے کلمات, اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق, اللہ کی کتاب کی تلاوت, اس کو ہم نے کیوں لمیٹڈ کر دیا ہے. امید ہے کہ میں اپنا مقصد سمجھانے میں کامیاب ہو سکا ہوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کرنے کی الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ایک دو احادیث سماعت کیجئے گا, واقعات مختصر ہیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں. اللہ سے مانگنے کی سب سے بڑی چیز مغفرت ہے. اللہ سے مانگنے کی سب سے بڑی چیز مغفرت ہے. انبیاء نے مانگی, مشکلات وغیرہ آئیں, ان کے اوپر آزمائش آئیں, مغفرت مانگی. نماز میں ہم سبحان ربی العظیم, رب اغفر لی, سبحان ربی الاعلیٰ, مغفرت سب سے بڑی چیز ہے. اس زمن میں ایک واقعہ ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انصار کے پاس سینچائی کے اونٹوں کی تنگی ہو گئی. یعنی جن اونٹوں سے پانی پلاتے تھے کھیتوں کو, یا پانی ڈال کے پانی ان پہ لے کے جاتے تھے, کچھ کم ہو گئے اونٹ, پانی کی ترسیل کم ہو گئی. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تاکہ آپ سے گزارش کریں کہ آپ ہمیں بیت المال سے کچھ اونٹ دے دیں تاکہ ہم اپنی جو ہے وہ پانی کی ترسیل کا انتظام کر سکیں. ظاہر ہے اس وقت پانی کی لائنیں تو نہیں ہوتی تھیں. یا پھر آپ ہمیں نہریں کھدوا دیں, آپ حاکم تھے, آپ کے ہاتھ میں تھا سارا انتظام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ جیسے ہی آپ نے فرمایا مرحبا للانصار, مرحبا للانصار, آؤ بھائی انصار آؤ, مرحبا مرحبا, آ جاؤ بھائی آ جاؤ, آج تم مجھ سے جس چیز کا بھی سوال کرو گے میں تمہیں ضرور دوں گا, اور تمہارے لیے اللہ سے جو بھی چیز مانگوں گا اللہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا. یہ بات سن کر تو ابھی صحابہ نے اپنا مطالبہ پیش نہیں کیا, ابھی اپنی بات نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے ہی پیشکش کر دی کہ آج جو مانگو گے ملے گا, اللہ سے تمہارے لیے جو مانگوں گا اللہ تمہیں عطا فرمائے گا.
ایسا نادر و نایاب موقع، فوراً سب آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے. بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیشکش کر دی، اب کیا کرنا ہے، کیا مانگیں، ہم تو اونٹوں کے لیے آئے تھے، یہ وہ پانی کا مطالبہ تھا. صحابہ نے سب نے آپس میں مشورہ کیا تو کہنے لگے اغتنموها وسلوه المغفرہ، ارے اس موقع کو تو غنیمت جانو، نبی علیہ السلام نے خود پیشکش کی ہے، آپ سب یہ کہو کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے اللہ سے مغفرت مانگ لیں، ہمارے لیے مغفرت کا سوال کر دیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ اکبر، دنیا بھول گئے، دنیا بھول گئے. اچھا ویسے بھی پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ انصار کی مغفرت فرما، ان کے لڑکوں کی مغفرت فرما، یعنی ان کے مردوں کی مغفرت فرما، ان کی عورتوں کی مغفرت فرما. جب مغفرت مل گئی تو سب کچھ مل گیا. سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ سے استغفار کرو، بے شک وہ بہت مغفرت کرنے والا ہے، وہ تمہیں بیٹے بھی دے گا، تمہیں باغات بھی دے گا، تمہیں نہریں بھی عطا فرما دے گا، سب کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا استغفار کی برکت سے. آج مسلمان استغفار سے کتنا غافل. ہمارے اسی معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں جو ہزاروں دفعہ استغفار کرتے ہیں دن میں، ان کی زبان کسی وقت خاموش نہیں رہتی، ہزاروں دفعہ. اور لوگوں نے ہمیں بتایا کہ الحمدللہ ہم نے اتنا استغفار کیا اور ہمارے فلاں فلاں کام اللہ نے آسان فرما دیے، دل میں سکون عطا فرما دیا، رزق میں برکت عطا فرما دی. پھر بھی انسان بہت گناہ گار ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، استغفار نہیں کر پاتا. تو استغفار کثرت سے کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح خواتین کے حوالے سے بھی اس کا عنوان ہے دنیاوی مشکلات پر اللہ کی یاد کا سہارا لینا. دنیاوی مشکلات پر اللہ کی یاد کا سہارا لینا. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ حال تھا کہ میری زوجہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ گھر کا سب کام انہی کو کرنا پڑتا. چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے. چکی اب تو مشینی چکیاں ہوتی ہیں، شاید ہمارے دور کے بچوں نے نہ دیکھی ہوں، بڑے بڑے موٹے موٹے 2 پتھر ہوتے تھے، ان میں چکی پیسی جاتی تھی اس طرح سے، یعنی گندم پیستے تھے، آٹا نکلتا تھا، بڑی محنت والا کام تھا اور بڑا فائدہ مند بھی تھا، جسم کی ورزش ہوتی تھی. تو چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے. پانی باہر سے مشک میں بھر کر لانا ہوتا، وہ بھی وہ لے کے آتی تھیں، ظاہر حضرت علی کے اپنے دوسرے کاموں میں، جس کی وجہ سے گردن میں نشان پڑ گیا تھا. جھاڑو دینے میں کپڑے میلے ہو جاتے تھے. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی حضرت فاطمہ کے والد محترم کے پاس کچھ خادم آئے. میں نے اپنی اہلیہ سے کہا فاطمہ سے تو اپنے والد کے پاس جاؤ اور اپنے لیے ایک خادم مانگ لو کہ ہمیں ایک کام کاج کرنے والا خادم دے دیں، کوئی بچہ دے دیں، کوئی عورت دے دیں. فاطمہ گئیں لیکن وہاں دیکھا تو بہت سے لوگ جمع تھے، مل نہ سکیں اور واپس آ گئیں. اگلے دن کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لے آئے اور پوچھا کہ کیا کام تھا. سیدہ فاطمہ چپ رہیں. میں نے قصہ بتایا، نبی علیہ السلام نے ان کو خادم نہیں دیا، بلکہ فرمایا، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ابھی جو صفہ ہے، صفہ جو مدرسہ ہے مدینہ کے ساتھ جو طلبہ کا مدرسہ تھا، فرمایا کہ ابھی ان کی ذمہ داریوں میں مصروف ہوں، بعد میں پھر دیکھیں گے. اور اس روایت میں یہ ہے اتق اللہ یا فاطمہ وَأَدِّي فَرِيضَةَ رَبِّكَ وَعَمَلِي عَمَلَ أَهْلِكَ. فاطمہ اللہ سے ڈر، اپنے رب کے فرائض ادا کر، اپنے گھر والوں کے کام کر، اور جب تم بستر پر جاؤ تو 33 بار اللہ کی تسبیح بیان کرو، یعنی سبحان اللہ کہو، 33 بار اللہ کی حمد یعنی اللہ الحمدللہ کہو، اور 34 بار اللہ اکبر کہو. یہ پورا 100 ہو جائے گا اور یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے. تو اس پر شارحین نے یہی لکھا ہے کہ دن بھر کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے یہ اللہ کے جو کلمات ہیں، لامحدود کلمات ہیں، ان میں بڑی طاقت ہے. انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین دن بھر کی انرجی پوری کر دے گا. آج اس حدیث پر کفار کا عمل ہے
ہمیں بتایا جاتا ہے, ہم نے پڑھا ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ امریکہ, یورپ, کینیڈا وغیرہ میں لوگوں کی اتنی طاقت نہیں ہوتی, حتیٰ کہ جو وہاں کے وزیر وغیرہ ہیں یا جو بیوروکریسی ہوتی ہے وہ, کہ وہ اپنے خادم رکھ سکیں, ماسیاں رکھ سکیں. وہ اپنے چھوٹے موٹے کام خود کرتے ہیں, بہت سے کام خود کرتے ہیں, چائے خود بنا لیتے ہیں, کپڑے خود دھو لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ, بہت کام وہ کہتے ہیں کہ خود کرتے ہیں. ہم پاکستانی قوم جو ہے وہ اس حوالے سے ذرا کچھ زیادہ ہی وہ سہل پسند ہیں. یا تو باہر ہر گلی میں ہر دوسرے دن ہوٹل کھل رہا ہے, باہر کے کھانے کھائے جا رہے ہیں, یا ماسیاں گھروں میں کام کر رہی ہیں. خیر اس میں اعتدال کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ خادم رکھنا یا خادمہ رکھنا منع ہے, جائز بھی ہے, جائز بھی ہے. آگے جب مسلمانوں کو فراخی ہو گئی, اچھے حالات ہو گئے, تو پھر انہوں نے گھر میں خادمہ بھی رکھی, خادم بھی رکھیں, کام کرتے تھے, جو ان کے جانوروں کو بھی پالتے تھے اور گھر کے کام کاج بھی کرتے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وسعت ہو تو رکھ سکتے ہیں, وسعت نہیں بھی ہے تو تب بھی اذکار کیے جائیں اور گھر کے کام کاج کو بوجھ نہ سمجھا جائے. خواتین گھر کے کام کاج کو بوجھ نہ سمجھیں, گھر کے کام کاج کریں, ان میں صحت رہتی ہے. اللہ رب العالمین سب کو ایمانی صحت اور جسمانی صحت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ.